محترم بزرگان دین اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں اس سبق دیا ہے کہ ہمیں جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب تمہیں آواز لگائی جائے جمعے کے لیے، بلایا جائے یعنی اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، نماز کے لیے، اللہ کے گھر میں جانے کے لیے دوڑ لگاؤ، یعنی جلدی کرو۔ جس میں تم پڑے ہوئے ہو، چاہے وہ کوئی کاروبار ہو یا کام کاج ہو، وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب تمہیں آواز لگائی جائے یعنی اذان ہو جائے، تو اب اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، کسی سامان کو بیچنا یا خریدنا جائز ہی نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک کام کر سکتے ہو، جمعے کی طرف دوڑ لگاؤ، مسجد کے لیے دوڑ لگاؤ، مسجد میں جلد سے جلد حاضر ہو جاؤ، جلد سے جلد حاضر ہو جاؤ، اور جتنا جلدی جاؤ گے اتنا ہی زیادہ ثواب کے مستحق ہوگے۔ پہلے آؤ گے، پہلی صف میں جگہ ملے گی خالی، صف اولیٰ کا ثواب ملے گا، تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ پہلے آؤ گے تو جمعے میں شامل ہونے والے حضرات جنہوں نے جمعہ پڑھا ہے، ان کی جب گنتی ہوتی ہے، فرشتے نام لکھتے ہیں، دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، سب کے نام درج کرتے ہیں۔ تو اگر اذان کے بعد تمہارا داخلہ مسجد میں ہوا، تو سب سے پہلے اگر تمہارا داخلہ ہوتا ہے جمعے کے لیے جب آتے ہو، تو ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے سب سے پہلے اگر آتے ہو۔ اس کے بعد اگر آتے ہو تو ایک گائے ایک بھینس صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہو ایک بکرا ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد اگر آتے ہو ایک مرغا یا مرغی صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد اگر آتے ہو تو انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ ثواب کم ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ تم مسجد میں آتے رہتے ہو، خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے، رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ خطیب خطبہ دینے کے لیے جب تیاری کرتا ہے، ممبر پر چڑھتا ہے، فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اب تمہارا نام جمعے میں شامل نہیں ہوگا، صرف ظہر کی نماز پڑھنے والوں میں شامل ہوگا۔ جمعے میں اپنا نام شامل کرانا ہے تو پہلے آؤ، اور پہلے آؤ گے تو بات سننے کا موقع ملے گا، یہ الگ فائدہ ہوگا۔ بات صحیح سمجھ میں آئے گی، پوری بات سمجھ میں آئے گی کہ کہاں سے بات شروع کی تھی اور کہاں ختم کی ہے۔ دیر اویر آتے ہیں، آدھی بات سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا پیاز کھانا حرام ہے۔ آدھی بات سنتے ہیں، آدھی بات افواہ اڑا دیتے ہیں، اور جب کہ بات چلی تھی بیاض کی، بیاض کھانا حرام ہے، آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی اڑاتے ہیں۔ گھر جا کے بتاتے ہیں گھر کی مستورات کو کہ بھائی آج پیاز نہیں بنے گھر میں، نکالا پھینکو باہر۔ وہ بات الگ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بدبودار چیزیں پسند نہیں تھیں، پیاز بھی اور لہسن بھی۔ جس سبزی میں جس سالن میں پیاز یا لہسن پڑا ہوتا تھا اس کو استعمال نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات الگ ہے۔ لیکن حرام کسی نے نہیں کہا، حرام۔ لیکن جو آدھی بات سننے والے ہوتے ہیں وہ مسجد میں آ کر کے گھر والوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، جا کے آدھی بات سنتے ہیں اور گھر جا کے گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے مسجد میں پہلے آؤ گے پوری بات سننے کو ملے گی، پوری بات سنو گے، سمجھو گے، پھر اس پر عمل بھی کرو گے انشاءاللہ۔ تو بتانا یہ ہے کہ جمعے کے لیے جب آؤ تو سب سے پہلے آؤ، سب سے پہلے جتنے پہلے آؤ گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ جتنا پہلے آؤ گے آپ کو زیادہ سے زیادہ قریب امام کے قریب ترین جگہ ملے گی، زیادہ بات سمجھ میں آئے گی۔
زیادہ سننے کا موقع ملے گا. اور اب تم پہلے آنا شروع کر دو گے تو ہماری بات بھی پہلے شروع ہو جائے گی. بات بھی پہلے شروع ہو جائے گی. بات لیٹ کیوں شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر آگے ٹائم سے بیٹھ جاؤ پہلے, دیکھو یہاں کوئی ہے ہی نہیں, 2 دن آدمی بیٹھے ہوئے, تو کس ٹاپک پہ بات کریں؟ جو ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. کیونکہ بات کرو تو سامنے سننے والے تو ہونے چاہیے. کس کے سامنے کیا بات کری جائے؟ تو سننے والے حضرات موجود ہوں گے تو بات کرنے میں بھی ٹھیک لگے گا, اور ہمیں بتانے میں بھی دلچسپی ہوگی, اور آپ کو سننے میں بھی دلچسپی ہوگی. اور انشاءاللہ پھر ہم کوشش کریں گے, اسی حساب سے محنت کریں گے کہ بھائی سامنے والے توجہ سن رہے ہیں تو انشاءاللہ اچھی سے اچھی بات بتانے کی کوشش کریں, بڑھیا سے بڑھیا بات بتانے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ سب سے پہلے آنے کی کوشش کی جائے. جو سب سے پہلے آئے گا سب سے زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا لب لباب خلاصہ یہی ہے کہ جب اذان لگا دی جائے, اذان دے دی جائے, اذان پڑھ دی جائے, تو اس کا چاہیے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جمعے کے لیے. یہ تو ہر اذان کے لیے یہی حکم ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, کامیابی کے لیے آئیے, کامیابی کے لیے, نماز کے لیے آئیے. لیکن جمعے کے لیے خاص طور سے فرمایا کہ اب اس کے اندر وذروا البیع, یعنی خرید و فروخت کو بالکل بند کر دو, چھوڑ دو. اب اگر تمہارا ہتھوڑا اوپر ہے, تم کسی سامان کو پیٹنے والے ہو, اگر تم نے حی علی الصلاۃ کی آواز سن لی, ہتھوڑا چھوڑ دو, نیچے گرانے کا حکم نہیں ہے تمہارے لیے. تم کسی دکان پہ کھڑے ہو صابن یا تیل لینے کے لیے, صابن یا شیمپو لینے کے لیے, تو اب تم نے بیچنے کے لیے, خریدنے کے لیے کوئی کام کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی ہے, اب حی علی الصلاۃ کی تمہارے پاس آواز آ گئی, تو اب اس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ مسجد کے لیے, اس کام کو چھوڑ دو. وذروا البیع کا مطلب یہ ہے کہ اب خرید و فروخت کو, بے و شراء کو, کام کاج کو سب بند کر دو, صرف اور صرف نماز کی تیاری کرو. ہم لوگ نکلتے ہیں اس وقت میں, جب پہلی جمعہ اذان ہو جاتی ہے تب کام چھوڑیں گے تو نکلیں گے نہانے کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ نہانے جا رہے ہیں. پھر پانی تلاش کرو, پانی ہے نہیں ہے, محلے میں پانی کی دقت ہوتی ہے, پانی میں لگ رہے ہیں. پھر دکان پہ جا رہے ہیں کہ سیب تیل صابن کا انتظام کرو. سارے انتظامات کب ہو رہے ہیں؟ پھر کب پہنچ رہے ہیں؟ مسجد میں جب پہنچیں گے جب خطبہ ہو چکا ہوگا, نماز تیار ہوگی, بالکل جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی, تب مسجد میں پہنچیں گے, اور پھر جا کے پھر وضو کر رہے ہیں. جا کے ابھی نہا کے آئے گھر سے, یہ مسئلہ نہیں جانتے لوگ. گھر پہ جب آپ نہا چکے, غسل کر چکے, غسل کرنے کے اندر آپ کا وضو ہو گیا, الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ غسل کرنا بڑی پاکی حاصل کرنا ہے اور وضو کرنا چھوٹی پاکی. جب آپ نے بڑی پاکی حاصل کر لی تو چھوٹی پاکی آٹومیٹک آپ کو حاصل ہو چکی ہے. وضو ہو چکا ہے, چاہے آپ نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو. اگر ہاں نیت کر رہی ہے وضو کی بھی, تو آپ کو وضو کی نیت کرنے کی وجہ سے وضو کا بھی ثواب ملے گا, وضو کا بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر نیت نہیں کی ہے تو بغیر نیت کے بھی آپ کا وضو ہو چکا ہے, کیونکہ جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ غسل میں سارے دھل چکے. غسل میں پورا بدن دھلتا ہے, تو سارے کے سارے اعضاء جو وضو میں دھونا فرض ہے غسل میں آٹومیٹک دھل چکے ہیں. جب دھل چکے ہیں تو آپ کا وضو بھی ہو چکا ہے وضو کے ساتھ ساتھ. اب آپ کو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ آئیں تو جس وقت میں آئیں, جیسے آئیں, جس سال میں آئیں, اور وقت ہے آپ پہلے آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کا موقع ملے گا مسجد کے اندر. سنت پڑھ لو پہلے ٹائم مل رہا ہے تو, اور اگر اور ٹائم مل گیا, امام صاحب ابھی نہیں آ پائے بات کرنے کے لیے, تو آپ کو ٹائم مل رہا ہے تو آپ نفل کی نیت مان لو, نفل نماز پڑھو. یہ قضائے عمری پڑھو, جو آپ کی زندگی میں عمر میں قضا ہو چکی ہیں وہ نماز پڑھ لو. نماز نہیں پڑھ پا رہے آپ درود شریف پڑھ لو. جمعے کا دن ہے, بڑی فضیلت والا دن ہے, بڑی فضیلت والا دن ہے, تو آپ اس کا اہتمام کریں. جو آپ درود شریف پڑھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کا درود شریف پہنچایا جائے گا, آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کے والد کے نام کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب وہ درود شریف پہنچے گا تو آپ کا بھی نام پہنچے گا, آپ کے والد کا بھی نام پہنچے گا, جبکہ درود شریف صرف آپ نے پڑھا ہے. درود شریف آپ نے پڑھا ہے, اور آپ کے ابا کا نام بھی وہاں لیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں, وہ اور اس کے ابا, جس نے درود شریف پڑھی ہے وہ اور اس کے ابا کا نام لیا جائے گا کہ فلاں کے بیٹے نے درود شریف آپ کو بھیجا ہے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمارا بھی نام اور ہمارے ابا کا بھی نام پہنچ جائے گا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے حق میں سفارش کریں گے کل قیامت کے دن. تو جب ہمارا نام بار بار پہنچے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, ہمارے ابا کا نام بار بار پہنچے گا, تو ہمارے لیے اور ہمارے ابا کے لیے, دونوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
क़यामत के दिन पहचान लेंगे कि हाँ ये वही बंदा है जिसने मेरे बार बार हाज़िरी दी है, मेरे पास नाम पहुँचाया है, मेरे पास ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। तो आप अपने गुनाहों की, आप अपने करतूतों की वजह से अगर जहन्नम में जा रहे होंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में। तो आपको कसरत दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की बदौलत आपको जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा। और ये कब होगा? जब आप दुरूद शरीफ का एहतमाम करेंगे। तो मस्जिद के अंदर आगे बैठ जाएं, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाएं। फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के घर में आएंगे, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाएं, चाहे नमाज में मशगूल हो, चाहे तिलावत में मशगूल हो, और चाहे दुरूद शरीफ में मशगूल हो जाएं। हाँ, अगर आप मस्जिद में आ चुके हैं तो आप दुनिया की बातों में मशगूल ना हो। अगर आप बैठ करके फला, आप भी बिजनेसमैन है, पड़ोसी बैठा है वो भी बिजनेसमैन है, तो आप अपने बिजनेस का सौदा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो क्या फ़ायदा हुआ? बाहर कर रहे थे, अंदर कर रहे हो, वही काम कर रहे हो। जिस काम को बाहर मना कर दिया तो आप अंदर कैसे कर सकते हो? जिस काम को करने का बाहर हुक्म नहीं है, वह ज़रूर भाई खरीद फरोख्त को बाहर बंद कर दो, आप मस्जिद में आ जाओ। आप मस्जिद में आ गए वही काम कर रहे हो कि हमारा इतना सामान पड़ा है, ये उठाना है, वहाँ से इतना उठाना है, यहाँ काम चल रहा है, बिजनेस यहाँ चल रहा है। तो ये बिजनेस की बात मत कीजिए। मस्जिद के अंदर खरीद फरोख्त की बातें भी बिल्कुल जायज़ नहीं है। मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करना ये नेकियों को ख़त्म कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है कि जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, आग जलाओ, जिस लकड़ी में लगी है वो लकड़ी को राख बना देगी, जलते जलते उस लकड़ी को राख बना देगी, खाकस्तर कर देगी। ऐसे ही आप जितनी भी नेकियों के मालिक हों, आपके खाते में चाहे कितनी नेकियां जमा हो, लेकिन आप अगर मस्जिद में दुनिया की बातें करते हैं तो आपकी वो नेकियां जलकर खाकस्तर हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा, सब की सब राख हो जाएंगी, सब की सब बर्बाद हो जाएंगी। जितनी भी नेकियां हो, आप दुनिया के अंदर बस एक काम करते हैं, अगर दुनिया की बातें करते हैं मस्जिद के अंदर बैठ कर, मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करना नेकियों को खा जाता है, जिस तरह लकड़ी आग को खा जाती, आग लकड़ी को खा जाती है। तो इसलिए मस्जिद में पहले आने का एहतमाम करें और ज़िक्र और अज़कार में मशगूल रहें और बात तवज्जो के साथ सुनें, ताकि कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ समझने का मौका मिले। और बात ये भी बतानी है कि जब आ जाएँ तो बच्चों का भी ख्याल करें। बच्चों जो हमारे ही बच्चे हैं, ये चाहे अपना ना हो, किसी पड़ोसी का है, किसी मुसलमान का ही है, मस्जिद में आया हो, उसका ख्याल करें, उसको धमकाएं ना, उसको बाहर न निकालें, उसको अपने पड़ोस में जगह दें, अपने साथ में खड़े करें, ताकि वो ऊधमबाजी ना करे। अगर बच्चे इकट्ठे कर दो पीछे, सब में सारे बच्चे पीछे चले जाएँ तो बच्चे क्या करेंगे? फिर आतंक मचाएंगे, ऊधमबाजी करेंगे। तो अगर उनको अपने पास रखोगे तो अकेला बच्चा ऊधम नहीं करेगा, अकेला बच्चा अपने मूड में जो भी आएगा तो करता रहेगा, लेकिन इस तरह शरारत नहीं करेगा जिस तरह उनका गिरोह करेगा शरारत, जब उनको इकट्ठा कर दिया जाए एक जगह। तो इन बच्चों को ख्याल करें। और एक बात ये कि जो बाद में आने वाले हजरात हैं, उनको चाहिए कि बाद में आए हैं तो बाद में वहीं बैठें, आगे जगह खाली होगी तो आगे वाले बढ़ेंगे, तुम्हें बढ़ने का हक नहीं है। आगे जगह खाली होगी, अगर पहली सब में जगह खाली है तो दूसरे वाले सब में जो बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगली सबको पुर करें। पहली सब में जो जगह खाली है, अगर वो जगह खाली रही, कोई नमाजी उसमें शामिल ना हुआ, जगह खाली रहेगी, तो वो गुनहगार उस सब वाले हैं जो उसके सामने जगह खाली है। जिसके सामने जगह खाली है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि सबसे लास्ट में आ रहे हैं और पैर जगह दिखाई दी तो दूसरों के कंधे फलांगते कहाँ पहुँच रहे हैं? पहले सब में पहुँच रहे हैं। दूसरों के कंधों को लांघना और इस तरह पहले सबको पुर करने के लिए भाग रहे हैं, ये हक किसी को भी नहीं है, पीछे वालों को। इसकी अगर जिसके सामने जगह खाली है उसको चाहिए कि अपने सामने जगह अपने आप पुर करे। मान लो पहले समय जगह खाली है तो दूसरे वाले की जिम्मेदारी है, दूसरे में खाली है तीसरे वालों की जिम्मेदारी है, तीसरे में खाली है चौथे वालों की जिम्मेदारी है कि अपने आगे सबकी अगली सब पूरी करें। और इस तरह अगर खाली मिलती जाए तो लास्ट में जो सफ लग रही है, लास्ट वालों को अगर जगह मिलती रही, छठी वाली सबको जगह मिली पाँचवीं में, फिर जो जगह मिल गई चौथी में, फिर चौथी वाले को मिल गई तीसरी में, तीसरे वाले को दूसरी में, उसको पहली में मिल गई, लास्ट में आया था लेकिन अगर पहली में मिल गई। इस तरह अगर मिल जाए कोई बुरी बात नहीं है, इस तरह मिल सकती है। लेकिन लास्ट में आकर के आप पहली जब में जगह दिखाई दे रही है वहाँ से उठक बैठक करते हुए यहाँ तक आगे, तो ये आपका तरीका गलत है। इस तरह कोई हरगिज़ न करे। इस तरह